اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں تو صرف ایک عمل آج سے ہی روزانہ لگاتار کرنا شروع کر دیں. آپ کی تمام دعائیں ایک ایک کر کے آپ کی آنکھوں کے سامنے کیسے قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا. میں ایک سسٹر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کیا کہ اس کو جو ہے نا کسی نے ریکمینڈ کیا کہ آپ نا یہ سورہ پڑھنا، آپ ایک ایسی صورت ہے جس کو آپ نے لگاتار پڑھنی شروع کر دی نا تو اس کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اس نے یہ بھی مجھے بتایا کہ میں نے جو ہے نا اپنی دعائیں نا ایک پیج پہ لکھ لیں اور اس صورت کو پڑھنا شروع کر دیا. لکھ لیں یا ذہن میں آپ نیت کر لیں کہ آپ کس چیز کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے نا جتنی بھی دعائیں تھیں نا اس کی جو بھی وہ چاہتی تھی وہ ساری کی ساری اس کی آنکھوں کے سامنے کمپلیٹ ہوتی ہوئے اس نے دیکھی، قبول ہوتے ہوئے دیکھی. وہ کون سی صورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں. ساتھ ساتھ میں اس کے 5 بینیفٹ بھی بتاؤں گی. ویسے تو بے شمار بینیفٹس ہیں اس کے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو بڑے مائنڈ بلوئنگ جو نا اس کے بینیفٹ ملنے والے ہیں. صورت یہ ہے کہ جس پہ میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں اور دوبارہ میں اس پہ ویڈیو بنا رہی ہوں، وہ ہے سورہ بقرہ. اگر آپ ڈیلی بیسس پہ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ضروری نہیں ایک دن میں پڑھیں، آپ اس کو 2 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 5 7 جتنے دن میں بھی جتنا آپ کو ایزی لگتا ہے ڈیلی بیسس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن لگاتار آپ نے ڈیلی سورہ بقرہ کو پڑھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جتنی بھی مایوسی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور 5 وہ کیا فائدے ہیں وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گی. ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ آئی ہوپ کہ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوگی میری یوٹیوب فیملی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنی فیملی کے ساتھ ہنستا مسکراتا رکھے. اور جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، پیار دیتے رہیں، اسی طرح مجھ سے جڑے رہیں. اگر میری ویڈیوز کم آ رہی ہیں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے میں شفٹنگ میں لگی ہوئی ہوں، جس کی وجہ سے میں اگر ایک دن یا 2 دن ویڈیو نہ ڈالوں تو پلیز سپورٹ کرنا مت چھوڑیے گا. اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور انشاءاللہ آگے سب کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور بس اسی میں بیزی تھی اور ٹاپک بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. اگر ویڈیو بھی کبھی لیٹ ہو جاتی ہے، کوشش میری ہوتی ہے کہ میں 3 اور 5 کے درمیان ڈال دوں. 3 بجے سے یا 5 بجے تک مطلب ہو جائے، اپلوڈ ہو جائے میری ویڈیو نا، پبلک ہو جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بزی ہونے کی وجہ سے یا نیٹ کے ایشو کی وجہ سے نا ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے. کبھی 7 بجے آتی ہے، کبھی 6 بجے آتی ہے. لیکن پلیز جو لوگ دیکھتے ہیں ان کا تو بہت بہت شکریہ، اور اس طرح سے دیکھتے رہیں اور سپورٹ کرتے رہیں. اور سب کا بہت بہت شکریہ مجھے ادا کرنا تھا اور تھوڑا سا بتانا تھا کہ میں کہاں بزی ہوں. انشاءاللہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. میں نے چلے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں اور مارننگ کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. ناشتے میں نے بنایا تھا نا بچوں کے لیے بریک فاسٹ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. چلیں اپنے ٹاپک بھی ڈسکس کرتے ہیں. پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا نا اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پڑھا نہ جائے تو کیا سن بھی سکتے ہیں؟ تو بالکل سننے کے بھی اتنے ہی فائدے ملتے ہیں جتنا آپ کو پڑھنے کے ملتے ہیں. لیکن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، ایکسٹرا یہ ہوتا ہے کہ نا آپ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو پڑھنے کے زیادہ فائدے ہیں سننے کے مطابق، لیکن سننے کے بھی بہت فائدے ہیں. اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیں، لیکن ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے گھر میں اس کی ریکارڈنگ لگائیں. اور یوٹیوب پہ آپ کو بہت ساری آڈیو ویڈیوز مل جاتی ہیں اور آپ اس کو لگائیں گھر میں. فاسٹ اسپیڈ پہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اس سے یہ کیا کیا فائدے ہوں گے کہ آج میں آپ کو سننے کے فائدے بتاؤں گی. 5 فائدے آپ کے یہ سننے سے بھی ملیں گے اور پڑھنے سے بھی ملیں گے. پڑھنے کے سننے سے زیادہ فائدے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ آپ اپنی زبان سے خود پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سننے میں یہ ہوتا ہے دوسرا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ سن رہے ہوتے ہیں. تو 5 بڑے فائدے. ایک تو کہ آپ نے نا ایک تو یہ کہ جب آپ قرآن کو سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم نازل کرتے ہیں. یہ وہ واحد چیز ہے رحم، جو رحمانیت اللہ کی، جو ہمیں دنیا میں بھی شدت سے چاہیے اور آخرت میں بھی ہمیں چاہیے. تو جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے جائیں گے. تو اللہ اگر رحمان نہیں ہوتے نا تو آپ سوچیں کہ سب کے سب نا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جاتے. تو اللہ تعالیٰ سے آپ رحم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے.
تو قرآن کو خاموشی سے سنا کریں. جب آپ خاموشی سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتے ہیں، آپ کے گناہوں کو بخشتے ہیں، اور آپ کے دل میں جو بھی پریشانی ہے جو آپ نے چھپا کر دبا کے رکھی ہیں، آف کورس وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وہ بھی پوری ہوں گی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو شخص قرآن کو سنتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو نا خوشخبری سنا دو ہدایت کی. یعنی کہ بہت سارے فائدے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اس کا بہت سارے مطلب بھی لیے جا سکتے ہیں. جیسے کہ جو شخص نا ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے نا، اس سے غلط فیصلے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ اس کو غلط فیصلوں سے بچاتے ہیں. ہر ریلیشن شپ میں اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے ہیں، اور وہ ہر غلط کام سے نا اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتے ہیں نا، تو اس شخص کی پراپر لائف جو ہے نا ٹریک پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور پیسفل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو ہر کام میں نا اللہ کی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑا دوسرا فائدہ ہے کہ قرآن سننے کا بھی اور پڑھنے کا بھی. تیسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں. خود آپ نے اللہ کا ذکر کریں، خود قرآن بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، قرآن کو خود پڑھیں، اور یا پھر قرآن کو آپ سنتے بھی ہیں تو آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے. جیسے کہ ایک جاپنیز سائنسدان نے نا ایک پانی پہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا کہ پانی کا جو ایک اسٹرکچر ہے نا وہ بیوٹیفلی نا چینج ہونا شروع ہو گیا. جو قرآن کی جو تلاوت ہے نا وہ اس کی اللہ کی جتنی بھی کائنات پوری دنیا میں جتنی بھی جاندار یہ مخلوق ہے، جاندار جیسے کہ پودے ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز آپ ان سب کے ریئیکشن دیکھنے والا ہوتا ہے. ٹوٹلی آپ دیکھیں بہت ساری ویڈیوز میں ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، جب لوگوں نے جنگل میں پلے کیا تو کوئی لائن کا ریئیکشن دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی اینیمل کا دکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ ایک چیز کو پڑھنا، قرآن کا سننا اثر کرتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، برکتیں آتی ہیں. بہت سارے ایکسپیریمنٹ سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی آپ دیکھا نا کہ آئی سی یو میں جب قرآن کو پلے کرا جاتا ہے تو مریضوں کی ہارٹ بیٹ نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سننے کے فائدے میں بتا رہی ہوں، سوچے کہ پڑھنے کے کتنے فائدے ہوں گے. تو کئی گنا زیادہ فائدے ہیں. تو جب قرآن کو آپ جب سنتے ہیں تو اس کے آپ کا جادو کا اثر ہو تو وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بری نظر کا اثر ہو تو وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور کئی لوگوں پر تو نا بیماریاں بھی دور ہوتے دکھی ہیں. میں نے جڑ سے ختم ہوتے ہوئے میں نے یہ چیز وہ کی ہے کہ یہ اس کے بہت بینیفٹس ہیں. چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی، آپ دیکھیں نا ایک طرح سے قرآن ٹریٹمنٹ ہے ہر طرح کی بیماریوں سے بچانے کے لیے، ہر طرح کی مشکلات سے بھی نکالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ قرآن سننا شروع کر دیتے ہیں نا، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم بھی فرماتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کے جسم میں جتنی بھی بیماریاں ہیں نا اتنی بھی ہوتی ہیں وہ بھی غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کا جو نیکسٹ پانچواں بڑا فائدہ ہے، ابھی تو میں آپ کو صرف 5 بتا رہی ہوں، اس کے ان گنت فائدے ہیں، ان لمیٹیڈ انکاؤنٹیبل فائدے ہیں. مطلب آپ جس مقصد کے لیے اسے پڑھیں نا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے. 5واں جو بڑا فائدہ ہے نا وہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کو سننے سے نا، کیونکہ یہ جیسے ایک بنجر زمین ہوتی ہے نا، بارش بہت ضروری ہوتی ہے زرخیز بنانے کے لیے، کرامت بنانے کے، اسی طریقے سے جن لوگوں کے دلوں میں نا منافقت ہوتی ہے نا، بہت ہی گناہ کر کے سیاہ ہو جاتے، خاص کر ان لوگوں کے لیے، ایون جو لوگ گناہ نہیں بھی کرتے ان کے لیے بھی ہر شخص سے ہی گناہ ہوتا ہے. تو قرآن کا سننا آپ کے دل کا جو ایک تعلق ہے نا اس کو ختم کر دیتا ہے. دل کے اندر جو گناہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں جس سے آپ سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کے، بغض ہے، طینہ ہے، حسد ہے، جھوٹ بولتے ہیں، طرح طرح کے آپ نے گناہ کیے ہوئے، تو یہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ ان چیزوں سے بچنے لگتے ہیں. آپ کا دل اللہ کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک ایک کر کے آپ کے جتنی بھی آپ کے اندر اخلاقی لحاظ سے جتنی بھی برائیاں ہیں نا وہ سب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو جس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو وہ آٹومیٹکلی آف کورس اس کا کریکٹر بھی اچھا ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بھی بچ جائے گا، وہ پھر بچنا بھی شروع ہو جائے گا.
اور جن لوگوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جو سچے مومن ہوتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق اچھا بنا ہوتا ہے، تو وہ تو ویسے تو سورہ بقرہ تو پوری پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے، بہت آپ کو اس سے برکتیں ملتی ہیں. لیکن یہ جو کچھ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ ایسے شیئر کیا، اور بھی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو آپ کو پڑھنے سے بہت بینیفٹس ملتے ہیں. جیسے سورہ بقرہ، اگر کوئی کہیں کہ جی کوئی ایک سورہ پڑھیں جس سے ساری چیزیں ہمیں مل رہی ہوں، ہر چیز مل رہی ہو، تو وہ سورہ بقرہ ہے. ویسے تو پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا پڑھا کریں، خاص کر سورہ بقرہ کو گھر میں ڈیلی بیسس پہ پڑھا کریں. شیطان بھی 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچیں. آج کی یہی کوئی 5 میں نے آپ سے سورہ بقرہ کی بینیفٹس آپ کے ساتھ فائدے شیئر کرنے تھے، اور یہی میرا آج کا ولاگ تھا، ٹاپک تھا. آئی ہوپ کہ اچھا لگا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور محبت پیار بانٹتے رہیں. اللہ حافظ.